فصل اول در بیان فرائض غسل. ہر کے بعد دانش و تمیز بود، فرض در غسل اسی چیز بود. آب در بین و دہا کردن، برہما وضو خود روا کردن. اچھا، اب یہ کہتے ہیں باب صوم، تیسرا باب در بیان غسل، غسل کے بیان میں کہتے ہیں یہ باب جو ہے، یہ تیسرا باب وہ مشتمل است برس فصل، یہ مشتمل ہے 3 فصلوں پر. فصل اول در بیان فرائض غسل، پہلی فصل میں بیان ہے کس کا؟ غسل کے فرائض کا، یعنی غسل میں جو جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے اگر ایک بھی ادا نہ ہو جائے تو غسل نہیں ہوا. سمجھائیے، وہ 3 بیان کرتے ہیں کہ ہر کے بعد دانش و تمیز بود، ہر وہ شخص جو عقل اور بلوغ کے ساتھ ہو، ہر وہ شخص جو جس کی عقل ہے یعنی عاقل ہے، تمیز جس کو تمیز ہے، سن تمیز میں ہے، کیا مطلب؟ یعنی بالغ ہے. تو ہر آدمی، ہر وہ آدمی با دانش جو عقل و تمیز اور بلوغ بلوغ کے ساتھ ہو تو فرض در غسل اوسی چیز بود، ہاں اس کے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. ہاں، فرض در غسل او، فرض اس کے غسل کے اندر سی چیز بود، 3 چیزیں ہیں. آئی سمجھ میں؟ وہ 3 کون سے ہیں؟ ایک شعر میں بیان کرتے. آپ در بین یو دہاں کردن، پانی ناک میں اور منہ میں ڈالنا. بینی ناک، دہان منہ. برہما عضو خود روان کردن، اور اپنے تمام انداموں پر اس کو بہانا. برہما عضو خود، ہما مانے سارے، عضو مانے اندام، خود مانے اپنے. سمجھائیے، روان کردن، روان مانے پانی کو روان کرنا، جاری کرنا. کیا مطلب؟ یعنی بہانا. تو مطلب یہ کہ باقی پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ فرض. 1 مرتبہ بہانا فرض، 3 مرتبہ سنتوں میں آ جائے گا. چلو جی، فصل دوم در سنن ہائے غسل. سنت غسل جملگی 50، یادگیرش کی بہتر از گنجس. شستن دست و فرج و باید پیش، دور کردن نجاست از تن خیش. پس وضو ساختن ز بحر خدا، شستن تن سے بار سر طرفا. آزنانے کی مویرا بافن، شاید آمویرا نباش گافن. در تگی مو چو آبرارانند، باخت خشک ہم چنا مانند. اچھا، فصل دوم در سنت ہائے غسل، غسل کی سنتوں میں. سنت غسل جملگی 5 است. کہتے ہیں ہاں غسل کی سنتیں جملگی سارے کے سارے، جملگی سارے کے سارے کتنی ہیں؟ 5 است، 5 ہیں. غسل کی سنتیں ساری کی ساری کتنے؟ یادگیرش کے بہتر از گنج است. یادگیرش اس کو یاد کرنا، یادگیرش ہاں یعنی ان 5 سنتوں کو یاد کرنا جو ہے نا کہ بہتر از گنج است، کہ اس کو یاد کرنا بہت بڑے مال و دولت کے خزانے سے بہتر ہے. مال و دولت کے بہت بڑے خزانے سے دیکھو، علم تھوڑا بھی ہو تو وہ دنیا، ساری دنیا سے بہتر ہے. علم دین تھوڑا بھی ہو تو وہ ساری دنیا کے مال و دولت اور متاع سے بہتر ہے. کہ یہ علم دین تھوڑا بھی ہو بھائی، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا، اور یہ دنیا میں بھی کام آئے گا. اور مال دولت کا بہت بڑا خزانہ قارون کا حال دیکھو،
اس سے بڑا خزانہ کس کے پاس ہوگا؟ ہاں، اس کا کیا حال ہو گیا؟ سمجھ آئیے؟ خسرت دنیا والآخرہ. اس لیے کہتے ہیں یادگیرش کے بہتر از گنجست. اب وہ 5 سنتیں کون سی ہیں؟ شستن دست، پہلے ہاتھوں کو دھونا، ادھر تک ہاتھوں کو دھونا. شستن مانے دھونا، دست مانے ہاتھ و فرج، اور اپنے شرمگاہ کو صاف کرنا. باید پیش، چاہیے پہلے دھونا. دھونا ہاتھوں کا اور فرج کا چاہیے پہلے. ہاں، یعنی پہلے جب انسان غسل شروع کرے تو ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد اپنے فرج کو دھوئے، یعنی استنجا کرے. ہمیں آئیے دور کردن نجاست از تن خیش، اور پھر دوبارہ کیا کرے؟ تیسرے مرتبے میں کیا کرے؟ اگر بدن میں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر تیسرے مرتبے میں بدن سے وہ نجاست دور کرے. وہ خاص طور پر وہ نجاست والی جگہ دھو لے کہ اگر وہ نجاست پر پانی پھر گیا تو وہ تو سارا بدن پلیت کر دے. اس لیے پہلے وہ نجاست والی جگہ دھو لو تاکہ پورا بدن نہ پلیت ہو. عائشہ میں دور کردن نجاست از تن خیش، پس وضو ساختن ز بحر خدا. اس کے بعد یہ 3 کام کر کے تو اس کے بعد وضو بنانا ز بحر خدا، خالص اللہ کی رضا کے لیے. نیت کر کے وضو کی تو دیکھو جب نیت کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گا نا، تو عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. پس وضو ساختن، اس کے بعد وضو بنانا، ساختن بنانا ز بحر خدا، ہاں باری تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا. شستن تن 6 بار سر تا پا، اور پورے بدن کا دھونا سر سے لے کے پیر تک کتنے مرتبہ؟ 6 بار، 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ پانی بہانا سارے بدن کے اوپر. یہ بھی سنت ہے. زنانے کے منہ یرا بافند، وہ عورتیں جو بالوں کو گوند لیتی ہیں. بالوں کو گوند لے، کیسے گوند لیتی ہیں؟ یعنی وہ پختو کہتے ہوئے ماں کمسے جوڑی، رسے جوڑی، کمسے جوڑی. ہاں مینڈیا بناتے ہیں، مینڈیا پشتو میں وہ کہتے ہیں، پنجابی میں مینڈیا کہتے ہیں، اردو میں گوندنا کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو وہ عورتیں کہ منہ رابافند، کہ جو بالوں کو گونتی ہیں یعنی مینڈیا بناتی ہیں. شاہدہ منہ را نبشگا فند، چاہیے، شاید ہو سکتا ہے، چاہیے کہ وہ بالوں کو نہ بشگا فند، نہ کھولیں. شگافتن کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا یا پھٹ جانا، خود بخود کسی چیز کا پھٹ جانا یا تم نے پھاڑ دیا اس کو. لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ ان مینڈیوں کو پھاڑنا، یعنی مینڈیوں کو کھولنا. شاید چاہیے کہ عام منہ را نہ بشگا فند، کہ وہ بالوں کو نہ کھولیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں درتگی منہ جو آب رانند، درتگی منہ، جب بالوں کے جڑوں میں، تگ منہ منی بال، تگ منی اس کی جڑیں، جب بالوں کی جڑوں میں جو آب رانند، جب پانی کو چلا دیا. ہاں، بالوں کی جڑوں میں جب تم نے پانی کو چلا دیا یعنی پانی کو جاری کر دیا، یعنی پانی کو پہنچا دیا. تو بافتہ خشک ہم چنا، بافتہ خشک ہم چنا مانند، تو وہ جو گوندے ہوئے بال ہیں، وہ جو مینڈیاں ہیں، وہ مینڈیاں
خشک ہم چنا اسی طرح جس طرح پہلے تھیں، اسی طرح مانند اسی طرح رہیں. تو مطلب یہ کہ اگر وہ مینڈیوں کے اندر پانی نہ جائے، وہ مینڈیاں خشک رہ جائیں تو کوئی بات نہیں، جبکہ ان کے جڑوں کو پانی پہنچ گیا ہے.